السلام علیکم جی سر، میگنس کے حوالے سے آپ ایکسپلین کر رہے تھے. اچھا، میں آپ کہتے جو فیسلٹیز ہیں، دیکھیں آج کل کے پروجیکٹس نا چیک لسٹ بہت بڑی دے دیتا ہے کہ یہ بھی چیز ہے. آپ اسلام آباد کے اس وقت سب سے مہنگے اپارٹمنٹس میں چلے جائیں، دیکھ لیں وہاں پہ کون سی فیسلٹیز ایگزسٹ کر رہی ہیں. کسی کے پاس کامن سوئمنگ پول ہے، کسی کے پاس بھی ایگزسٹنگ نہیں ہے. کسی کے پاس جو ہم اتنی زیادہ لسٹ پرنٹ ڈاؤن کرتے ہیں وہ کہیں بھی ایگزسٹ نہیں، کیونکہ کل کو مینٹینیبل نہیں ہوتی ہیں، بنانے کے لیے اسپیسز نہیں ہوتی ہیں. کل کو اگر وہ بن بھی جائیں تو اس کے لیے جو کلائنٹ کو اوور ہیڈ دینا پڑتا ہے ساروں کو، وہ دینے کے لیے کوئی مینٹیننس چارجز نہیں اتنا ہوتا ہے. ہر پروجیکٹ کے اندر آپ دیکھیں گے ادھر 15-20 چیزیں انہوں نے ٹک لسٹ کر کے دی، یہ بھی بیچ میں، یہ بھی چیز میں. یہ ہمارے پاس جو چیزیں ہم نے کہی ہیں وہ موقع پہ اب ایگزسٹ کرنا شروع ہو گئی. ہمارے پاس سب سے پہلے ہم نے ایک گراؤنڈ فلور پہ کمرشل ایریا دیا جس میں کیش اینڈ کیری ہوئے گا. سو آپ کے پاس فیسلٹی ہے کہ آپ اوور دا فون اس اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، آپ کو گروسری کرنے کے لیے کہیں باہر جانے کی نہیں ضرورت ہے. آپ کے ایک فون کال پہ گروسری آپ کے گھر کے اندر اویلیبل ہے. ایوری تھنگ جو ڈیلی یوز کی ہے وہ آپ کی بلڈنگ کے اندر اویلیبل ہے. نمبر 2 پہ اس میں ایک ریسٹورینٹ ہے جو ابھی موقع پہ بن چکا ہوا ہے. ریسٹورینٹ پہ 24/7 آپ کو ڈائننگ سروس مل رہی ہے. رات کا 1 بجا یا دن کا 1 بجا ہوا ہے، آپ فون کر کے اپنے گھر میں ریڈی میڈ کھانا آپ کے ود ان بلڈنگ آپ کو ود ان 15 منٹس ڈلیور ہو جائے گا. نمبر 2 کے اوپر اس کا جو نمبر 3 کے اوپر جم ہے. جم اس کا موقع پہ بن چکا ہوا ہے، فلورنگ اس کی ہو رہی ہے، ایئر کنڈیشننگ اس میں لگ چکی ہوئی ہے. اکوپمنٹ بھی انشاءاللہ ہم جلد آرڈر کرنے لگے. ہمارے جم کا ایریا کتنا ہے؟ جم کا جو ایریا ایسٹیمیٹڈ ہے وہ کچھ 750-800 اسکوائر فٹ ہے ابھی کے لیے. کمپیکٹ جم بنایا ہم نے ایک. اس کے بعد جو نیچے بیسمنٹس کے اندر آپ کے پاس کمیونٹی ہال ہے، آپ کے پاس مسجد ہے. ظاہری سی بات ہے جو لوگ اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہوتے ہیں غمی خوشی کے لیے انہیں ایک اسپیس چاہیے ہوتی ہے، وہ نیچے کریٹ ہوئی ہے. آپ کے پاس 500 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد ہے جو بھی نیچے ٹائلیں لگ گئی ہیں، واش روم اس کے بن گئے ہیں، فلورنگ اور سیلنگ ہو رہی ہے اس کی. اس کے بعد ہمارے پاس جو اس کے سب سے اگلی امپورٹنٹ فیسلٹی ہے وہ جو روف ٹاپ آف دا بلڈنگ ہے، جو یوزلی پلازوں میں ڈسٹروائے ہوئے ہوتے ہیں، کسی یوز میں نہیں آئے ہوتے ہیں. ہم نے اس کو بہتر یوٹیلائز کیا. ہم نے اس کے اندر ایک چھت کو ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ اوپن باربیکیو کاؤنٹرز کے ساتھ ایک اسکرین لگی ہوئی ہے. کل کو کوئی میچ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، ریزیڈنٹس اوپر آ کے چھت کو انجوائے کر سکیں گے. ٹھیک ہے، اپنے کاؤنٹرز ایک چھوٹا سا اگر نیچے سے ریسٹورینٹ سے آرڈر کرنا چاہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، ورنہ اپنی خود تھوڑا سا باربیکیو کرنا چاہیں تو وہ ہو سکتا ہے. اور دوسرے کے اوپر ابھی ہم نے ایک منی گولف دیا ہے. اس کے لیے اسپیس تو یہ آلموسٹ کوئی 6,500 اسکوائر فٹ یا 7,000 اسکوائر فٹ کی بنتی ہوگی. اس کے اندر ایک انڈور ہم نے انڈور تو نہ ہوا، وہ آؤٹ ڈور ہی ہوا، بٹ ہم نے ایک منی گولف کو دے دیا کہ ایک ایڈیشنل ایکٹیویٹی فار دا ریزیڈنٹس اندر موجود ہے. گوندل صاحب بتا رہے تھے کہ جس طرح سینما کے حوالے سے، تو وہ بھی شاید آپ نے جو بتایا یہ اچھا، ہم نے بیچ میں ایک پینٹ ہاؤس والے فلور کے اندر ایک منی سینما کریٹ کیا ہے. اس میں سے ہم دونوں میں سے ایک چیز میں اس میں ڈیسیجن لے کے جا رہے ہیں. یا تو ہم ایک ایسا ہال بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ بچوں کے لیے ایکٹیویٹیز ہو جائیں گی. بالفرض ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے گھر پہ ہیں، آپ پیرنٹس ہیں، آپ کے بچے ہیں اور آپ کہیں جانا چاہتے ہیں باہر، تو آپ بچوں کو کہیں چھوڑ نہیں سکتے ہیں اکیلے. تو ہمارے پاس ایسے سیکیورڈ کمپاؤنڈ ایک بنانا چاہتے ہیں جو چلڈرن پلے ایریا ہوئے گا، جس کے اندر بچوں کو آپ چھوڑ کے جا سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ ہی صرف بچوں کو کلیکٹ کر سکتے ہیں. سینٹورس کے اندر یا فن سٹی کے اندر یہ بہت زیادہ کانسیپٹ آلریڈی فلوٹ ہو رہا ہے کہ صرف پیرنٹ ہی بچے کو لے چھوڑ کے جائے گا، پیرنٹ ہی بچے کو ریسیو کرے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اٹس اے سیف انوائرمنٹ. تو موسٹ پرابلی ہم جو سنیما کو اس کے اندر ہم نے ایک شارٹ سنیما کہا تھا، اس کو ہم اس فیسلٹی کے اندر کنورٹ کر رہے ہیں. بٹ ان دونوں میں سے ہم ایک کا ڈیسیجن لے رہے ہیں. مقصد سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ جو لسٹ آف فیسلٹیز ہوتی ہیں یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی ہیں. امپورٹنٹ یہ ہوتی ہے کہ کون سی فیسلٹی اندر بن کے مینٹین ہو سکتی ہے. اگر میں سنیما آج بنا لوں اس کا 1 سے 1.5 کروڑ روپیہ لگ جائے گا، بٹ اس کی ایک بجلی کی کل کو ایک رننگ کاسٹ ہوئے گی، اس کے ایک سروس دینے والے بندے وہاں پہ موجود ہوئیں گے جنہوں نے اس کو اس ایکوپمنٹ کو چالو رکھنا ہے، اس کے جو سروسز ہیں وہ کروں. جب وہ میں ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کروں گا نا اپارٹمنٹس کے اوپر، تو کل کو وہ کوئی بھی نہیں دینے کے لیے ایکسیپٹنس ہوئے گا. سو ہماری جو یہ چند فیسلٹیز ہیں جو بہت زیادہ ہیں کسی بھی ایگزسٹنگ بلڈنگ کے لحاظ سے، وہ موقع پہ موجود ہیں اور اس کو ہم نے کاؤنٹ فور کیا ہوا ہے کہ اس کو ہم کیسے رن کر سکتے ہیں. تو ہماری جو یہ اوور آل فیسلٹیز میں یہ ٹینجیبل چیزیں ہیں جو موقع پہ آپ آ کے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ بنی ہیں یا نہیں بنی ہیں،
اور آپ انشاءاللہ فیوچر کے اندر جو ریزیڈنٹس ہیں اس کو انجوائے بھی کر سکیں گے. جی ایک سوال یہ بھی تھا کہ ٹاپ سٹی میں پانی کے بڑے ایشوز ہیں، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اس کا فیوچر پانی کے حساب سے کیسے ہے؟ اچھا دیکھیں، ٹاپ سٹی کے اندر پانی کا جو ایشو ہے نا، یہ ابھی تک اسپیکولیشن کے اوپر ہے. آن گراؤنڈ کسی کے پاس ڈیٹا نہیں موجود ہے کہ یار میرا گھر ہے اور اس میں پانی نہیں آیا. اس بیلٹ کو ویسے جنرلی ڈرائی بیلٹ کہا جاتا ہے. ہمارا سب سے پہلا اس کا ایشو یہ ہے کہ ٹاپ سٹی میں بور ہولز الاؤڈ ہی نہیں ہے. انہوں نے واٹر کنورسیشن کو پراپر طریقے سے مینیج کیا ہوا ہے. کسی گھر کو بور کرنے کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے انٹ صاحب جو ٹاپ سٹی نے ایک لیک کریٹ کیا جو انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل کو اوپر رکھے گی، وہ بھی موقع پہ موجود ہے. وہ بنی نہیں ہے، بن چکی ہوئی ہے، جو سارے ٹاپ سٹی سے پانی بارشی کلیکٹ کر کے ایک لیک میں لے کے جا رہی ہے. اس کے چینل سارے ٹاپ سٹی میں آلریڈی موجود ہیں. ہمارے پاس ہم نے انڈیویجولی ٹاپ سٹی کی مینجمنٹ سے ریکویسٹ کر کے اپنا علیحدہ بور بھی کرایا ہوا 700 فٹ پہ، جس کا الحمدللہ 12 کے 12 مہینے ایک پریشر سے پانی آ رہا ہے ہمیں. اور ہم ڈٹرمن کر رہے ہیں لیٹر آن کے لیے، اس کی ورکنگ کر رہے ہیں فنشنگ کے اندر، کہ انڈیویجول واٹر سورسز کریٹ کریں ہر اپارٹمنٹ کے لیے. کیونکہ پانی کا جہاں پہ مسئلہ آتا ہے وہ کامن پانی جب ہوتا ہے نا، اس کے اندر وہ ہر کوئی، اگر آپ فرض کریں کہ پانی نہیں ہے، دوپہر 12 بجے ٹینکرز نے آ کے ڈال دیا، تو وہ 12-15 پہ پانی ختم ہو جاتا ہے کہ سارے نیچے ٹیپس کھول دیتے ہیں کیونکہ کامن واٹر ہے. اگر آپ کا گھر ہو انڈیویجولی اور آپ کو پتہ ہے پانی نہیں ہے اور پانی آ گیا، تو آپ پھر اس کو بڑے سنبھال کے استعمال کرتے ہیں. سو ہم اس پہ ورکنگ جاری ہے کہ ہم انڈیویجول واٹر سورسز دیکھیں، کیونکہ اوپر 500 ٹینکیاں رکھنا بھی امپاسبل ہے. تو 500 ٹینکیاں کو بھی نہیں رکھا. یہ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اسمال ٹینک سیلنگ کے اندر فٹ کیے جا سکتے ہیں جہاں جہاں واٹر کی ہے. اس پہ بھی ورکنگ جاری ہے. بٹ فی الحال کے لیے ٹاپ سٹی کے پاس جو پانی کی مینجمنٹ ہے اس کا نظام بھی موجود ہے، اور ہمارے پاس انڈیویجول بور موجود ہے جو 12 مہینے پانی دے رہا ہے. ہم نے ابھی تک اس کے اندر کوئی پانی کا ایشو نہیں دیکھا کہ وہ کسی مہینے یا 2 مہینے کے لیے پانی نہ دے رہا ہو. وہ سیم پانی جو دسمبر میں دے رہا ہے وہ جون جولائی میں بھی وہی پانی دے رہا ہے. اس میں دا میگنس میں یونٹس کتنے ہیں اور کار پارکنگ سپیس کتنی ہے؟ ہمارے پاس 2 بیسمنٹوں میں 290 گاڑیوں کی کار پارکنگ ہے. ہمارے پاس 22,000 اسکوائر فٹ کا ایک کیش اینڈ کیری ہے. ہمارے پاس 50 ہوٹل کے سویٹ ہیں اور 220 اپارٹمنٹس ہیں ہمارے پاس اوپر ریزیڈینشیل، جس میں سے 209 نارمل اپارٹمنٹس ہوں گے، 11 پینٹ ہاؤسز ہوں گے. نیٹ کے حوالے سے ابھی تک ہم سوچ رہے ہیں، سننے میں آ رہا ہے کہ فائبر نیٹ آئے گا یہاں پہ یا سائبر نیٹ یا اس طرح کچھ. ہاں، فائبر نیٹ والے آ گئے ہیں. انہوں نے ہم سے 1 مہینہ فائنل لیا. ہم نے ان سے میٹنگ کی ہے کہ ہمارے بلڈنگ کے اندر انٹرنیٹ کی اور ٹی وی کی فیسلٹی ابھی سے آ جائے، کیونکہ ہم نے اگلے 6 مہینے میں ہوٹل کھولنا ہے. تو انہوں نے ہمیں 1 مہینے کا ٹائم دیا کہ ود ان 1 منتھ انشاءاللہ آپ کے بلڈنگ کے اندر فیسلٹی موجود ہوئے گی، انٹرنیٹ کی بھی اور انٹرنیٹ اور ٹی وی دونوں کی. وابڈا کا کنیکشن آلریڈی سے ہم اپروو ہو کے وابڈا کے کنیکشن لے چکے ہیں. جس بندے کا انڈیویجول میٹر لگنا ہے آج بھی لگ سکتا ہے. سوئی گیس کے پائپ بھی ہماری بلڈنگ تک پہنچ چکے ہیں اور تیزی سے کام ہو رہا ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر سوئی گیس ریلیٹڈ بھی، کیونکہ پائپ سارے انٹرنلی ڈل چکے ہیں. اب باہر سے کنیکشن ہے جس کی وہ آفیشیل فیس بھی دے چکے ہیں، اور سوئی گیس نے ٹاپ سٹی کو NOC بھی جاری کر دیا ہے. تو انشاءاللہ سوئی گیس بھی جلد ایکسپیکٹڈ ہے. جیسی گیس آئے گی تو ہمارے پاس بھی سارے اپارٹمنٹس میں انشاءاللہ ساروں میں گیس ہوئے گی. جی سر، تھینک یو ویری مچ.